عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واز سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر دن واز سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس بات سے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ ہے کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واز میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واز کے لیے ہمارے فرصت کے اوقات کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گاھا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ کہوں کہ وہ پیڑ کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اسے علم کتاب قرآن عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں کچھ صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چڑھنے لگی، جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ محمود بن ربی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے
मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली की निशान का इंतजार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहाँ मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मुकाम के तो खोजी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहाँ खिज़्र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। सही बुखारी हदीस नंबर 78। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल जबरदस्त बारिश की सी है जो जमीन पर खूब बरसे। कुछ जमीन जो साफ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ात और घास उगाती है, और कुछ जमीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। उससे अल्लाह ताला लोगों को फायदा पहुंचाता है। वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और जमीन के कुछ इलाकों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटियल मैदान होते हैं, न पानी रोकते हैं और न ही सब्जा उगाते हैं। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफा दे उसको वो चीज जिसके साथ भेजा गया हो। उसने इल्मे दीन सीखा और सिखाया। और उस शख्स की मिसाल जिसने सिर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 79। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामत क़यामत में से ये है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल जाहिर हो जाएगा और ऐलानिया शराब पी जाएगी और जिना फैल जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 80।